بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اصحاب فیل پر، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اصحاب الفیل، اصحاب فیل کیا تھا؟ اصحاب فیل وہ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو باسعادت ہوئی، تو ان دنوں کوئی بھی نبی پیدا ہوا کرتا تھا نا، جب اس دنیا میں آتا تھا تو اللہ تعالیٰ معجزات کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے معجزات ہوتے تھے۔ تو ان معجزات میں سے ایک اصحاب فیل بھی ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کر کے دکھایا، وہ ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہمیں۔ یمن ابن کثیر، مطلب یمن پر حبشہ کا قبضہ، یمن کے ملک پر حبشہ کا قبضہ تھی۔ نصرانی لوگ تھے، یہودی لوگ تھے، ان کا قبضہ تھا ادھر۔ تو مسلمانوں کی وہاں تعداد تھی، مسلمانوں کو وہاں عبادت کرنے کا کوئی مطلب وہ پوری طرح سے ان کو اجازت نہیں تھی۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا نا، دو نواس، انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیے، ظلم کی انتہائی کر دی۔ اس نے ایک 2 کلومیٹر لمبی خندق کھودی، اس میں بہت سارا تیل ڈلوایا، لکڑیاں ڈالی، مسلمانوں کو وہاں ڈالنا شروع کر دیا۔ مطلب ایک قسم کی اپنے زور پہ ایک جہنم بنا دی۔ جہنم اس ایسے سوچ سے بنائی کہ وہ مسلمانوں کو ظلم کر رہا ہے، ظلم حد کر دی اس نے مسلمانوں کے اوپر۔ تو وہاں سے 2 بندے وہاں سے نکلے، مطلب اس خندق سے ڈالتے وقت، یا ہو سکتا ہے ہجوم میں بندہ کہیں سے نکل ہی جاتا ہے، تو وہاں سے 2 بندے نکلے۔ انہوں نے جا کر ایک حبشہ کے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے جو ہے نا 2 نواس نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، تو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ انہوں نے جا کر وہ واقعہ بتایا، تو انہوں نے 2 کمانڈر بھیجے، ابرہ اور ارباد 2 کمانڈر اپنی فوج کو لے کر اس کے پاس چلے گئے، یمن کے ملک طرف جہاں 2 نواس نے قبضہ کر رکھا تھا۔ تو وہاں جا کر انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ جنگ کرتے ہوئے 2 ارباد اور ابرہ، وہ 2 کمانڈر تھے، وہ جیت گئے، انہوں نے قبضہ کر لیا، مطلب 2 نواس کو شکست دے دی، ان کو گرفتار کر لیا 2 نواس کو۔ اس کو جب گرفتار کیا تو 2 نواس اور ارباد اور ابرہ، ارباد 2 کمانڈر تھے، ان کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ جب ان کی آپس میں پھوٹ پڑی تو ابرہ جو تھا وہ ہاوی ہو گیا، وہ مطلب اس نے ارباد کو مار دیا، وہ ختم ہو گیا۔ تو ابرہ کی حکومت آگے تک چلنے شروع ہو گئی۔ تو ابرہ کی یہ سوچ تھی کہ جو مسلمان یہاں کے لوگ ہیں، وہ ایک نصرانی ذہن کا بندہ تھا، نصرانی یہودی تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک خلیصہ بنایا اپنا۔ خلیصے سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنا ایک مکہ بنایا، تاکہ لوگ جو مسلمان، جو عرب کے مسلمان تھے، وہ سعودی عرب یا کہیں بھی، سعودی عرب کی بات تو الگ تھی، مکہ جاتے تھے وہ، مطلب طواف کرنے کے لیے، حج کے احکامات پورا کرنے کے لیے وہ مکہ جاتے تھے، تو وہ وہاں جاتے تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ وہاں جانے کی بجائے میں ایک ایسا خلیصہ بناؤں جس میں مسلمان سارے وہاں جمع اور عبادت کی جگہ بنا لیں ان کو۔ ایسا تو تھا ہی نہیں، کیونکہ جو اللہ کی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تو اس نے اپنا خلیصہ بنوایا، اتنی اونچا بنوایا تاکہ اوپر بندہ کھڑا ہو کر نیچے دیکھے، سامنے بندہ نظر نہیں آتا تھا، اتنی اونچا بنوا دیا اس نے بڑے پھونپنوں کے ساتھ۔ تو لہٰذا جو اس نے اعلان کرا دیا پورے عرب میں کہ جاؤ کہہ دو کہ ابرہ نے ایک ایسا خلیصہ تیار کیا ہے جہاں پر صرف اور صرف وہاں پہ ایک عبادات کی جاتی ہے۔ مطلب جو عرب کے مسلمان ہیں، وہ جو مکے جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، وہ وہاں مطلب وہ ابرہ کے خلیصہ پہ جائیں، وہ وہاں پوری اپنی وہ عبادت پوری کریں۔ لیکن یہ بات پھیلتے عرب تک پہنچ گئی، عرب کے مسلمانوں کو غصہ آیا، انہوں نے ابرہ کے ساتھ جنگ کا اعلان، مطلب جنگ کی تیاری کر لی، اس نے سوچ بنا لی کہ ابرہ کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ تو ابرہ نے وہاں جب اس نے خلیصہ تیار کیا تو جو قریب مسلمانوں کا قبیلہ وہاں سے، مطلب مسلمانوں کا لشکر وہاں سے گزر رہا تھا، رات کو ان کو خلیصہ کے قریب گزرنی پڑی۔ تو خلیصہ میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ خلیصہ کے اندر کسی نے پیشاب کر دیا، تو بعض فرماتے ہیں نہیں، کہ کسی نے آگ جلائی اور خلیصہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ تو ابرہ نے قسم اٹھائی کہ میں مطلب نعوذ باللہ معاذ اللہ مکہ کو ختم کر دوں گا، جو مکہ مکرمہ ہے ہمارا، اس کو میں ختم کر دوں گا۔ اس نے یہ سوچ رکھی۔ تو اس نے یہ سوچ رکھتے ہوئے حبشہ کے بادشاہ کو اس نے پیغام پہنچوایا، انہوں نے وہاں سے اجازت مانگی، تو ان کو وہاں سے اجازت مل گئی۔ تو اجازت ملتے اس نے یہ بھی، اس نے ساتھ مدد کے لیے اس نے ایک ہاتھی دے دیا جس کا نام محمود رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ ہاتھی، اس نے سوچ رکھی تھی کہ اس ہاتھی پہ بیٹھ کر وہ مکے کو گرا دے گا،
سوچ چیک کرو ان کی. ہاتھی بڑا طاقتور تھا. اس نے یہ سوچا کہ ایک دم مطلب زنجیر ڈال کر مکہ کے مطلب جو مکہ ہے اس کے اوپر زنجیر ڈال کر اس کو ایک دم اکھاڑ کر پھینک دیں گے. تو ان کی یہ سوچ تھی. تو ہونا تو یہی تھا جو اللہ کو منظور تھا، لیکن انسان کی سوچ انسان تک محدود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آگے کا پلان بناتا ہے. تو انہوں نے وہ ہاتھی لے کر وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ان کو کہیں سٹے کرنا پڑا، بہت زیادہ سفر تھا. تو ایک مسلمانوں کا قبیلہ تھا، تو اس مسلمانوں قبیلہ کے اوپر اس نے مطلب جو ہے نا حملہ کر کے اس کو بھی قبضے میں لے گیا. اس کا طفیل بن حبیب جو ان کا جو ہے نا سردار تھا اس کو قبضے میں لے لیا، اور وہی راستہ جانتا تھا مکہ اور مکرمہ میں جانے کے لیے. جب ان کو اپنا خیال ہے، ابرہہ نے اپنا بتایا کہ میرا یہ خیال ہے کہ میں مکہ مکرمہ کو جو ہے نا شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ تو غلط کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر یہ راستہ سیدھا بتاؤ، ہم راستہ تمہیں فالو کرتے چلے جائیں گے. تو اسی سوچ پر وہ بھائیوں وہ روانہ ہوئے، اور جیسے ہی وہ راستے پر کامزان ہوئے نا، تو راستے میں ایک اور 200 اونٹ، مکہ عرب کے جو علاقہ تھا نا اس کے قریب 200 اونٹ جنگل میں چر رہے تھے. وہ ان اونٹوں پر حملہ کر کے ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ابرہہ نے. ابرہہ نے پیغام پہنچوایا کہ عرب کے چند سرداروں کو جا کر کہہ دو کہ ابرہہ نے ان کے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جا کر ان کو کہہ دو. تو وہ اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے تھے. وہ اونٹ لینے کے لیے وہ جو ان کا خادم تھا ابرہہ کا، انہوں نے جا کر حضرت عبد المطلب کو بتایا. حضرت عبد المطلب وہاں سے نکلے اور ابرہہ کے پاس تشریف لے گئے. ابرہہ کو جا کر بتایا، وہ ابرہہ یہ میرے اونٹ ہیں. ابرہہ نے سوچ رکھا تھا یہ جب یہ عبد المطلب آئے گا تو مکہ اور مکرمہ کے بارے میں بات کرے گا، لیکن ایسا تھا ہی نہیں، ایسا کنسیپٹ بالکل بھی نہیں تھا. کیونکہ جو چیز اللہ پاک کی ہے، اللہ پاک اس کی خود حفاظت کرتا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی ہے، مکہ اور مدینہ کی حفاظت بھی اپنے اوپر رکھی ہے. جو اللہ کے ساتھ جنگ کر کے اس کی حفاظتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو خود اس کا انجام تو ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کیا ہوگا. تو بھائیو اس طرح حضرت عبد المطلب نے اسی سے کوئی بات نہیں کی، اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا، اونٹوں کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے اونٹ لے کر چلا گیا. تو یہی سوچ کر کے وہ ابرہہ بھی حیران تھا کہ حضرت عبد المطلب نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی مکہ اور مدینہ کے بارے میں، مکہ المکرم کے بارے میں، مکرمہ کے بارے میں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کی اس نے. جب وہ چلا گیا تو انہوں نے اپنے جنگ کی تیاری شروع کر دی. صبح دن ہوا اور اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے مکہ شریف کی طرف. تو جو حبیب بن طفیل تھا نا، اس نے جا کر ہاتھی کے کان میں بتایا، وہ اللہ کی مخلوق، تو جانتا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ نہیں، میں مکہ پر حملہ کرنے کے لیے تجھے استعمال کر رہے ہیں، تو جانتا ہے کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. مطلب اس نے جب اس کے کان میں ایک بات کی، ہاتھی کے کان میں، وہ سمجھ گیا. ہاتھی ایک دم وہیں بیٹھ گیا. جیسے ہی وہ وہیں بیٹھا اس کو مار کے تھک گئے، اٹھا کر تھک گئے، لیکن وہ نہیں اٹھا وہاں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد جانور ہو، پرندے ہوں، کوئی بھی وہ سمجھ لیتے ہیں. تو وہ نہیں اٹھا. مطلب اس کے ساتھ جو ہاتھی اور بھی تھے وہ بھی نہیں اٹھے، وہ بھی وہیں بیٹھ گئے. 8-10 شاید ہاتھی تھے جو اس کو مکہ مکرمہ کو اڑنے کے لیے چلے ساتھ لے کر جا رہے تھے، وہ نہیں اٹھے. اسی کے ساتھ دوستو وہ ابرہہ اپنے لشکر گھوڑوں کے ساتھ آگے روانہ ہوا ہے. جیسے ہی وہ آگے روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندوں کی فوج تیار کی اپنی طرف سے. دیکھو جو مکہ بنا سکتا ہے وہ اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، وہ ساری دنیا کی حفاظت کر رہا ہے، وہ ہم مسلمانوں پر رحم بھی فرما رہا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یار اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ انسان اپنی سوچ میں بالکل نہ ہی رکھے تو اچھی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فوج تیار کی پرندوں کی مدد سے. پرندوں کو کہا کہ جاؤ میرے مدینہ اور مکرمہ کو بچا کر دکھاؤ. اور انہوں پرندوں نے 2 پتھر، جو پتھر تھے نا، وہ 2 پتھر اپنے پاؤں میں، ایک اپنی چونچ میں. مثلا ایک پرندے کے ساتھ 3 پتھر تھے جو وہ آسمان سے پھینک رہے تھے. وہ اوپر اونچی اڑان کرتے وہیں سے انہوں نے پتھر پھینکا، نیچے پتھر ہے. اور جو ابرہہ کی فوج تھی، نیچے اس کا لشکر تھا، اس کے اوپر سارے پتھروں کی بارش شروع ہونا ہو گئی. جیسے ہی انہوں نے پتھروں کی بارش شروع کی، وہ مطلب ہے نا، وہ پتھر جو ہے نا، ان کی جو فوج تھی ان میں سے ایسے گزرتے تھے جیسے کوئی گولی مار رہا ہو، گولی کی رفتار میں ان سے گزر رہے تھے معاذ اللہ.
تو ان سے جب یہ گولی کی رفتار سے گزر رہے تھے، اس کا لشکر وہیں جانور تھے، انسان تھے یا کوئی بھی تھا، وہ سارے دھڑا دھڑ مرنا شروع ہو گئے. مطلب ان کو پتھروں کی بارش نے ذلیل و خوار کر دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابرا کو وہیں برباد کر دیا، ابرا کو وہیں ختم کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے نکلا تھا، انجام اس کا یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پرندوں کی مدد سے جو ہے نا تباہ و برباد کر دیا اور نیست و نابود کر دیا. اتنے پتھر برسائے جس کی حد انتہا نہیں ہے. پورا لشکر اس کا ختم ہو گیا، اس کی حکومت ہی ختم ہو گئی، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ سوچ کر گیا تھا کہ میں مکہ مکرمہ کو ختم کر دوں گا. یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے ساتھ کی ہوئی جنگ کوئی نہیں جیت سکتا. اللہ حافظ.